سر یہ جو کوشچن میں سارے لوگوں سے ایک ہی کر رہی ہوں، کتنی مؤثر، کتنی مربوط، کتنی جامع آپ کو یہ کارروائی دکھائی دی جو کہ ایران نے اپنے دفاع میں کی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیں، پہلے وہی بات ہوئی جو پاکستان کے ساتھ ہوا کہ 2 دن پاکستان نے جب جواب نہیں دیا تو لوگوں میں مایوسی کی کیفیت اور دنیا میں چہمک گوئیاں شروع ہو گئیں۔ ایران کے حوالے سے بھی جس طرح سے لوگ سوچ رہے تھے کہ جی فوری اور میرے خیال میں امیڈیٹ رد عمل لائے گا، ایسا نہیں ہوا، لیکن ایران نے کیلکولیٹڈ رسپانس دیا اور پھر ایسا دیا کہ پوری دنیا نے دیکھا۔ لیکن اس میں اچھمبے کی جو بات تھی وہ ایک اور تھی، یعنی کہ ایران نے جو پہلے جب حملہ کیا تھا اسماعیل ہنیہ کی شہادت کے بعد، تو اس میں ایک دفعہ 336 راکٹ اور ایک دفعہ 216 غالباً راکٹ جو تھے، وہ میسائل جو تھے، وہ شہاب ہائپرسونک میسائل وہ فائر کیے تھے، لیکن ان سے کوئی خاطر خواہ ڈیمیج جو تھا وہ نہیں ہو سکا، کیونکہ جو ملٹی لیڈ جو ان کا سسٹم ہے، دفاعی میکنزم، جس کے اندر سب سے پہلے آئرن ڈوم آتا ہے، پھر جو ہے ڈیوڈ سلنگ سسٹم آتا ہے، پھر اس کے بعد ان کا جو ہے وہ تھاڈ میسائل آتے ہیں، پھر اس کے بعد ایرو 1 ایرو 2 آتا ہے، اور پھر یہ 4 مختلف جو امریکی بیسز اور جو اس کے اندر برطانیہ بیسز ہیں ان سے گزر کے یہ آتا ہے، تو ظاہر ہے وہاں تک پہنچتے پہنچتے جو ہے وہ تقریباً ناکارہ ہو جاتے تھے۔ لیکن اس بار جو ہے ایران نے میرے خیال میں 1 سال کے اندر اپنی ٹیکنالوجی کو جو ہے وہ بہتر کیا، اور پھر اس کے بعد جو رسپانس دیا اس سے ایک ایسا میرے خیال میں پوری دنیا کو میسج گیا جو بھارت کے لیے بھی گیا تھا۔ بھارت کو بھی لوگ جو ہے وہ بہت بڑا کوئی قداور شخصیت سمجھ بیٹھے تھے کہ اتنا بڑا کوئی قداور ملک ہے اور مودی اتنی بڑی کوئی قداور شخصیت ہے جو ناقابل تسخیر ہے، لیکن یہی امیج جو تھا یہ اسرائیل کے لیے تھا۔ اصل میں امریکہ جو ہے ایشیا کے اندر جو ہے، جو کہ انڈو پیسیفک ریجن ہے، اس کے اندر بھارت کو ایک منی سپر پاور کا درجہ دے رہا تھا، اور اسی طریقے سے اسرائیل کو جو ہے وہ مشرق وسطیٰ کے حوالے سے، تاکہ جو مشرق وسطیٰ کے اوپر جتنے بھی معدنیات کے وسائل، خاص طور پہ تیل اور گیس کے ذخائر ہیں، ان کے اوپر وہ قبضہ کر لے۔ لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دوران میں اسرائیل کی مخاصمت کی وجہ سے روس، چین اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے نارتھ کوریا، انہوں نے ایران کے قربت اختیار کر لی، اور پھر یوکرین جنگ کے اندر جس طریقے سے ایران نے روس کی سپورٹ کی اور کاماکازی سٹائل کے ڈرون دیے، کیونکہ ان کے ڈرون بہت اچھے ہیں۔ امریکہ نے ایک دفعہ ان کے پاس آج سے 2-3 سال پہلے ایک ڈرون بھیجا تھا، اور وہ ڈرون انہوں نے اتار لیا تھا، گرایا نہیں تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کی ٹیکنالوجی سپیریئر تھی امریکن ٹیکنالوجی سے، اور انہوں نے جہاز کو سالم اتار لیا۔ اس کے بعد 8 مہینے کے بعد امریکہ نے ظاہر ہے اپنی جو خامیاں تھیں ان کو دور کر کے دوبارہ ڈرون کو بھیجا، لیکن وہ ڈرون بھی اتار لیا گیا، اور اس کے بعد سے امریکہ نے ڈرون نہیں بھیجا، اور یہ بڑے سائز کا جس کو کہتے ہیں یہ حملہ آور ڈرون، یہ وہ تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران کی ڈرون ٹیکنالوجی جو ہے وہ بہت بہتر، اور پھر اس نے آرٹلری کے شیلز جو تھے وہ روس کو فراہم کیے، اس طرح ان کی قربتیں بڑھیں اور ٹیکنالوجی کہیں نہ کہیں ان کے پاس پہنچ گئی، جس کا ہم نے ابھی جو ہے وہ حالیہ جو معاملات ہیں دیکھا۔ نیتن یاہو کہتا ہے کہ جی 50 راکٹ جو تھے وہ ہم نے پہلے دن نیوٹرلائز کیے، یعنی کہ فضا میں تباہ کر دیے، جو ہم نے مناظر دیکھے بھی، لیکن اس کا مطلب ہے کہ 150 میں سے 50 تباہ ہوئے تو 100 تو گرے۔ 100 گرے تو پھر کیا وہ تمام کا تمام اسرائیل جو ہے بنکر میں بیٹھا ہوا ہے؟ اتنے بڑے بنکر تو بنانا ناممکن ہے۔ یہ جو تباہی کے مناظر آپ لوگ دکھاتے ہیں، ٹی وی پہ دکھاتے ہیں، یہ اسرائیل کے اپنے لوگوں نے بنائی ہوئی ویڈیوز ہیں، کیونکہ اسرائیلی آفیشلی اس کو اگنور کر رہے ہیں۔ لیکن یہاں ایک بڑی اہم بات ہے، پہلے دن جب حملہ ہوا تو اس کے اندر عراق کی ایئر سپیس جو ہے وہ یوز کی گئی، جس کے خلاف عراق جو ہے باقاعدہ یونائٹڈ نیشن کے اندر جو ہے وہ اپنا جو ایک قرارداد جو ہے جمع کروا چکا ہے اور اپنی ریزرویشن شو کر چکا ہے۔ لیکن اس ایئر سپیس کو شامل کرتے ہوئے جب انہوں نے حملہ کیا 200 جہازوں کے ساتھ، تو نتیجہ یہ ہوا کہ ایرانی ایئر فورس جو تھی وہ بالکل مفلوج ہو گئی، اور ان کا جو زمینی دفاعی نظام تھا وہ بھی بالکل مفلوج ہو گیا، کہیں نظر نہیں آیا۔ لیکن اسی شام کو انہوں نے اس کو بحال کر لیا، اور ایران کے یہ خود ماننا ہے کہ ہم نے اس کو بحال کر دیا۔ اگر انہوں نے بحال کیا تو اس کا مطلب ہے پہلے مفلوج ہوا تھا، اور اس بحال ہونے کے بعد انہوں نے 2 جہاز جو F-35 تھے وہ ڈاؤن کر دیے، گرا دیے۔ ایک خاتون پائلٹ کو انہوں نے پکڑ لیا۔ اس کے بعد ایران کا کہنا ہے کہ ہم نے ابھی تک 10 جہاز جو ہے وہ F-35 جو ہے مار گرائے ہیں اسرائیل کے لیے۔
اور یہ بات اس کے اندر صداقت اس لیے نظر آتی ہے مجھے کیونکہ اس کے بعد سے اسرائیل نے ہوائی جہازوں کے ذریعے کوئی حملہ نہیں کیا بلکہ میسائل کے اوپر ہی قناعت کی، اور یقیناً ایران کو اس کا جو ہے وہ ڈیمیج ہو رہا ہے، یہ نہیں ہے کہ ڈیمیج نہیں ہو رہا، لیکن ایران ایک بڑا ملک ہے، کولیٹرل ڈیمیج جو ہے وہ برداشت کر سکتا ہے، اس کے مقابلے میں کیا اسرائیل کولیٹرل ڈیمیج برداشت کر سکتا ہے؟ آپ نے ان کی عوام کا جوش و خروش دیکھا، کیسے وہ باہر کھڑے ہوئے جشن منا رہے ہیں، اپنے کاروبار ہائے زندگی سے منسلک ہیں، لیکن دوسری جانب جو ہے وہاں ہو کا عالم ہے، اسرائیل کے اندر لوگ جو ہے دب کے بیٹھے ہوئے ہیں،